اسرائیلی فورسز غزہ سے فلسطینیوں کو جبری طور پر بے دخل کر کے پورے علاقے پر قبضے کے متنازع منصوبے پر تیزی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، اور اس منصوبے کے تحت اسرائیل نہ صرف پورے غزہ میں شدید بمباری کر رہا ہے بلکہ وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ فلسطینیوں کی بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ پہلے اسرائیل نے تقریباً 3 ماہ تک غزہ پہنچنے والی بین الاقوامی امداد کو مکمل طور پر معطل کر دیا، اور پھر سخت عالمی مخالفت کے باوجود امداد کی تقسیم کا ایک متنازع پروگرام شروع کر دیا، جس پر اقوام متحدہ سمیت دیگر امدادی تنظیموں نے سخت تنقید کی تھی اور خبردار کیا تھا کہ اس پورے پروگرام سے غزہ میں موجودہ امدادی کوششوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اور اس سے خوراک کی رسائی غزہ کے چند علاقوں تک محدود ہو جائے گی، اور غزہ کے شہریوں کو امداد حاصل کرنے کے لیے طویل فاصلہ طے کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی فوجی چوکیوں سے گزرنا ہوگا، جس سے ان پر اسرائیلی حملوں کا خدشہ ہے، اور اب یہ خدشات سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل اور امریکہ کی حمایت یافتہ تنظیم غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے غزہ میں 4 مختلف مقامات پر امداد کی تقسیم کے اس متنازع اسرائیلی پروگرام کا آغاز کر دیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک غزہ میں امداد کی تلاش میں ان مراکز پر پہنچنے والے کم از کم 102 فلسطینی اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہو چکے ہیں، جبکہ آج بھی غزہ میں امداد حاصل کرنے کی کوشش کے دوران اسرائیلی فائرنگ سے کم از کم 27 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ سول ڈیفنس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے فلسطینی شہریوں پر فائرنگ ٹینکوں، کوڈ کاپٹر، ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کی ہے، اور یہ فائرنگ امدادی مرکز سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کل بھی اسی طرح کے واقعات میں کم از کم 3 فلسطینی اسرائیلی فورسز کا نشانہ بنے تھے، جبکہ اتوار کو بھی اسی طریقہ کار کے تحت اسرائیلی فورسز نے رفح کے امدادی مرکز آنے والے 31 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا، جبکہ اس حملے میں 200 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس واقعے انتہائی دلخراش مناظر سامنے آئے ہیں۔ اتوار کو اسرائیلی فورسز نے امداد کی تلاش میں آنے والے فلسطینیوں پر کس طرح سے فائرنگ کی، برطانوی نشریاتی ادارے چینل 4 نے اپنی رپورٹ میں واقعے کی تفصیلات بتائی۔ یا اللہ انبطح یہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے کے مناظر ہیں کہ جب فلسطینی عوام مٹی میں لیٹ کر بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہاں اتوار کو امداد تقسیم کرنے کی 8 جگہوں پر فائرنگ کر کے 30 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ فیملیز اب تک اپنے پیاروں کی لاشیں وصول کر رہی ہیں تاکہ انہیں دفنا سکیں۔ جو کچھ ہوا اس پر بھی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے فلسطینیوں پر امداد تقسیم کرنے کی جگہ پر فائرنگ نہیں کی، مگر متعدد گواہوں نے بتایا ہے کہ جب وہ امداد تقسیم کرنے والے مقام کی طرف بڑھے تو ان پر فائرنگ کی گئی، اور یہ جگہ اسرائیل کی طرف سے امداد کی تقسیم کے لیے بنائی گئی غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہمیں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں جاؤ اور کھانا اور پانی پیو، مگر جب ہم یہاں پہنچے تو ہمیں گولیاں ماری گئیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ جو وہاں کھانا لینے گئے تھے وہ مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے ابھی تک غزہ میں امداد تقسیم کرنے کے لیے 4 علاقے متعین کیے ہیں، مگر اتوار کو صرف اس ایک سائٹ پر صبح 6 بجے امداد تقسیم کرنے کا بتایا گیا تھا، لیکن رات 12 بجے کے بعد سے ہی ہزاروں لوگ اس جگہ سے 1 کلومیٹر دور ایک جنکشن پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سے اکثر نے بتایا کہ وہ بہت دور شمالی علاقے سے یہاں پہنچے تھے، اور جیسے جیسے مزید لوگ جمع ہوتے گئے تو آگے بڑھنے کے لیے دباؤ بڑھتا گیا۔ گواہوں نے بتایا کہ ہجوم آہستہ آہستہ جنوب کی جانب امداد لینے کے لیے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اچانک سائٹ کے قریب ایک ٹینک سے وارننگ شاٹس فائر کیے گئے، پھر مزید وارننگ شاٹس فائر کیے گئے۔ صبح 3:30 بجے تک ہجوم ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، اور سپاہیوں، ٹینکس اور نیوی کی بوٹس ہر طرف سے فائرنگ کر رہی تھیں، اور یہی وہ وقت تھا جب گولیوں سے زخمی ہونے کی رپورٹ سامنے آئیں۔ مگر پھر بھی ہجوم امداد لینے کے لیے آگے بڑھتا رہا، اور پھر بہت سارے لوگ مارے گئے، مگر اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے امداد لینے کے لیے سائٹ پر پہنچنے کی کوشش کی۔ سینکڑوں لوگ صبح 5 بجے وہاں پہنچ گئے، اور وٹنسز کے مطابق چند منٹ میں ساری امداد ختم ہو گئی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ میں امداد کی تقسیم کا نیا نظام اتنی بڑی عوام میں امداد کی تقسیم کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہم وہاں صبح 4 بجے سے فرش پر پڑے تھے کیونکہ کوڈ کاپٹر سے ہمارے اوپر فائرنگ کی جا رہی تھی۔ اسرائیلی ہم پر فائرنگ کر رہے تھے، عورتیں، بچے اور تمام لوگ زمین پر لیٹ کر بچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر آخر میں صرف ہمیں یہ امداد مل پائی ہے۔ اسپتال میں تقریباً 180 زخمیوں کو لایا گیا ہے، جن میں سے اکثر کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے سویلینز پر امداد کی تقسیم کی سائٹ کے علاقے میں کوئی فائرنگ نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ وارننگ شاٹس چلائے گئے تھے، مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنے سویلینز کو کیسے گولیاں لگیں تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کل اسرائیل نے یہ فوٹیج جاری کر کے کہا کہ حماس امداد کی تقسیم میں رکاوٹیں ڈال رہی تھی۔ بین الاقوامی جرنلسٹس کو تو غزہ میں رسائی نہیں دی جا رہی، مگر غزہ کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ اس فوٹیج میں وہ مسلح گینگسٹر
نظر آ رہے ہیں جو لوٹی ہوئی امداد کو خان یونس میں فروخت کر رہے ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی فوج غزہ میں زمینی کارروائی آگے بڑھا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ کا واحد ڈائلسس سینٹر تباہ کیا جا رہا ہے۔ قریب ہی انڈونیشین اسپتال کا عملہ بھی اس خوف میں اسپتال سے نکل رہا ہے کہ شاید اس اسپتال کو بھی اسرائیلی فوج تباہ کر دے گی۔ یہ واقعہ بین الاقوامی سطح پر شدید تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور نمائندے غزہ میں امداد کی تقسیم کے اس عمل کو غیر انسانی قرار دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اتوار کو ہونے والے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بی بی سی کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پیر کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں غزہ میں امداد حاصل کرنے کی کوشش کے دوران فلسطینیوں کے قتل اور زخمی ہونے کی خبروں پر شدید پریشان ہوں۔ میں ان واقعات کی فوری اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں اور ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اس کے علاوہ پیر کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ٹرک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت غزہ میں جس طریقے سے انسانی امداد فراہم کی جا رہی ہے وہ ناقابل قبول اور غیر انسانی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غزہ میں عام شہریوں کی زندگی کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے۔ ذرا تصور کریں ایسے لوگ جو تقریباً 3 ماہ سے خوراک اور ادویات کے لیے بے حد پریشان ہیں، انہیں مدد حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگانی پڑتی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس آفس نے آج کہا ہے کہ غزہ میں عام شہریوں کو خوراک اور امداد تک رسائی سے روکنا جنگی جرم ہو سکتا ہے۔ اسرائیل غزہ میں گزشتہ 15 ماہ سے جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے اور اب عام شہریوں کو امداد کی فراہمی سے روک کر اسرائیل ایک نئے جنگی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے۔ جبکہ اب اسرائیل کے اہم ترین اتحادی امریکہ کے سابق صدر بائیڈن کے دور میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر جو پہلے غزہ میں اسرائیلی اقدامات کا دفاع کرتے رہے ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ I think it is without a doubt true that Israel has committed war crimes. You wouldn't have said that at the podium. Yeah, look, because when you're at the podium, you're not expressing your personal opinion. You're expressing the conclusions of the United States government. The United States government had not concluded that they've committed war crimes. Still have not concluded that. But your personal view is they have. And they were while you were there. But let me qualify that there are two ways to think about the commission of war crimes. One is if the state has pursued a policy to deliberately committing war crimes or is acting reckless in a way that aids and abets war crimes. And that, I think, is an open question. I think what is almost certainly not an open question is that there have been individual incidents that have been war crimes where members of the Israeli military have committed war crimes.